الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں
کہ اللہ جل شانہ مجھے شرح صدر کے ساتھ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے، ہم سب کو سیرت کا پیغام سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کے 6 سال حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قریشی مکہ کے مابین ایک صلح ہوا ہے۔ اس صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ حدود حرم کے پاس بیت اللہ کے قریب ہی، مکہ المکرمہ کے قریب ہی ایک جگہ ہے، اس کا پرانا نام حدیبیہ ہے، اور آج کل اسے شمیسیہ کہتے ہیں۔ اس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قریشی مکہ کے مابین ایک معاہدہ ہوا، ایک صلح ہوا، اس لیے اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ اصل میں ایک کنویں کا نام تھا، اور اس کنویں کے پاس جو بستی آباد ہوئی، جو گاؤں آباد ہوا، اس کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا، اور رفتہ رفتہ آبادی پھیلتی گئی، اور آج کل کے دور میں اس جگہ کا نام شمیسیہ ہے۔ الغرض المختصر، اس حدیبیہ یا شمیسیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قریشی مکہ کے مابین صلح ہوئی ہے۔ اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا پس منظر کیا ہے، اور کون سے ماحول میں اور کن عوامل کی بنیاد پر یہ صلح رونما ہوئی اور اس صلح کی کوشش کی گئی، تو سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ہجرت کے 6 سال ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سب نے احرام باندھا ہوا ہے، سب کے پاس قربانی کے جانور ہیں، اور سب کے سب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور سب کے سب عمرے کے لیے روانہ ہیں۔ عمرہ کر لیا ہے، عمرے کے بعد کچھ احباب تو اپنے سر کا حلق کر رہے ہیں، یعنی اپنے بالوں کو منڈوا رہے ہیں، اور کچھ قصر کر رہے ہیں، یعنی بالوں کو کٹوا رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھی، آپ علیہ السلام جب بیدار ہوئے، آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اس میں بشارت تھی کہ ایک نہ ایک دن ضرور صحابہ کرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کریں گے، جس مکہ کی دھرتی سے انہیں نکالا گیا ہے، جس مکہ کی دھرتی سے انہیں جلا وطن کیا گیا ہے، جس علاقے سے ان کا اخراج ہوا ہے، ایک نہ ایک دن پھر وہ اس علاقے میں جائیں گے، مکہ کی ان گلیوں میں چلیں گے، مکہ کے ان پہاڑوں میں، ان وادیوں میں ان کا گزر ہوگا، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا و مروہ کے مابین سعی کریں گے، حجر اسود کو بوسے دیں گے، اور یہ سارا منظر انہیں نصیب ہوگا، یہ ساری برکتیں انہیں نصیب ہوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے کہ ضرور یہ خواب سچا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا میرے صحابہ، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا مبارک خواب ہے، بہت ہی پیارا خواب ہے، بہت ہی خوبصورت خواب ہے۔ وہ یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ آپ حضرات بھی ہیں، ہم سب نے احرام باندھا ہے، ہم سب نے قربانی کے جانور لیے ہیں، ہم سب کے سب جو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہم سب کے سب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسے دے رہے ہیں، صفا و مروہ کے مابین سعی کر رہے ہیں، زمزم کے پیالے جی بھر کے پی رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جب یہ جملے سنے، خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئے پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے۔ وہ فوراً گھروں کی طرف لوٹے، سب نے غسل کیا، سب نے جو ہے احرام باندھا۔ احرام باندھ کے 1300 یا 1400 یا 1500 صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی آن اسی لمحے میں آ پہنچے۔ ذی قعدہ کی ایک تاریخ ہے، صحابہ کرام بعض سیرت نگاروں کے ہاں 1300 نے احرام باندھ لیا، بعض کے ہاں 1400 نے، بعض نے کہا 1500 تک صحابہ کرام نے حضور سے یہ بھی خواب سنی، خوشی کے مارے گھروں میں گئے، احرام باندھ کے آگے کہ ابھی ہم اپنے علاقے میں جائیں گے، جن گلیوں میں ہم کھیلا کرتے تھے، جہاں پہ ہم نے جوانی گزاری ہے، ان در و دیوار کا دیدار بھی کریں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، جی بھر کے اپنے اللہ کے گھر میں سجدے کریں گے، آہوزاری کریں گے، مناجات کریں گے، اپنے رب کو منائیں گے، اپنے رب کو اپنے دل کی ارمان سنائیں گے، اپنے دل کی فریادیں سنائیں گے۔ صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھ لیا کہ صحابہ نے باندھ لیا ہے، میں بھی احرام باندھ لیتا ہوں، عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے خواب میں دکھا دیا تھا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن سال نہیں بتایا تھا کہ اس سال جاؤ گے، مہینہ نہیں بتایا تھا کہ کون سے مہینے میں جاؤ گے، دن نہیں بتایا تھا کون سے دن تم عمرے کے لیے جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے، اپنی فہم سے یہ سمجھا کہ ابھی ہمیں اجازت مل گئی ہے، ابھی کامیابی ہوگی، سب کے سب تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھ لیا۔ ہو سکتا ہے خواب کی تعبیر ابھی پوری ہو رہی ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں تقدیر میں لکھا تھا اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال ہجرت کے 7ویں سال یہ عمرے کی سعادت انہیں نصیب ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب 1300 1400 یا 1500 صحابہ کرام قربانی کے جانور ساتھ لیے سب کے سب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف یہ ایک لشکر ہے، یہ جا رہا ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ان کی صرف تلوار ہے ایک ہر آدمی کے ہاتھ میں، وہ نیام میں ہے، اور عرب کا دستور تھا ہر آدمی کے پاس تلوار اور نیام کے اندر ہوا کرتی سفر میں، یہ ہر آدمی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ یہ حضرات یہاں سے گئے، پیچھے مدینہ منورہ کا انتظام، حضور ریاست مدینہ کے حکمران تھے، تو اپنا نائب اور جانشین بھی کسی کو بنانا تھا تاکہ ملک کے انتظام کو سنبھالے، اور نائب حکمران کا نائب ہو، جیسے ہمارے ملک میں کوئی وزیر اعظم باہر جاتا ہے تو نائب وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، اسکول کا پرنسپل تو وائس پرنسپل، نائب پرنسپل بھی ہوتا ہے، نگران۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا حکمران، اپنا نائب اور اپنا جانشین، بعض سیرت نگار کہتے ہیں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حکمران بنا دیا۔ فرمایا عبداللہ آپ نے ریاست مدینہ کی دیکھ بھال کرنی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، آپ نے میری عدم موجودگی میں میرے والے فرائض کو سر انجام دینا ہے۔ اور بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ جس صحابی کو آپ نے اپنا نائب اور جانشین بنایا تھا اس کا نام نمیلہ بن عبداللہ اللیسی ہے، نمیلہ بن عبداللہ اللیسی ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کا نام ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری۔ الغرض ان 3 آدمیوں میں سے کسی ایک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اور جانشین بنا دیا، اور 1300 یا 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لیا، 70 قربانی کے جانور اونٹ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیے، اور یہ روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ سے نکلے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بسر بن سفیان کو مخبر اور ایجنسی کا نمائندہ بنا کر
उसे ये जिम्मेदारी सौंपी, बुसर आप जाओ मक्का, अपना बेस बदलो, अपना हुलिया बदलो और जाकर दुश्मन की खबर हमें पहुंचा दो कि हम जा रहे हैं। दुश्मन का रिएक्शन क्या है, कुरैश मक्का क्या करना चाहते हैं, उनके इरादे कैसे हैं। बुसर बिन सुफियान सीधा दौड़ा, मक्का मुकर्रमा में गया, बेस को बदला और बड़े ही इख्तियात के साथ दुश्मन के इलाके में पहुंचकर उनके मशवरे की मजलिसों में बैठकर उनके अंदर की बात को सुना और फिर आहिस्ता से वापस मुड़े और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कहानी सुना दी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का कभी भी आपको बैतुल्लाह का तवाफ करने नहीं छोड़ेंगे। और वो ये समझ रहे हैं कि अगर मोहम्मद और उसके सहाबा यूं इस जश्न के साथ, इस रौब और दबदबे के साथ इतनी कसीर तादाद में मक्का मुकर्रमा में दाखिल होंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। आस पास वाले मुल्कों वाले कहेंगे कि मोहम्मद ने मक्का को फतह कर लिया है, ये हमारी बेइज्जती है, लिहाजा वो किसी कीमत पर भी आपको उम्रा करने की इजाजत नहीं देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, आपने अपने सहाबा किराम से फरमाया, और मेरे सहाबा हमारा इरादा तो जंग का है ही नहीं, हम तो उम्रे के लिए आए हुए हैं, हमारे पास ये कुर्बानी के जानवर हैं। और फरमाया मेरे सहाबा, अल्लाह की कसम अगर आज कुरैश मक्का मुझे किसी ऐसी बात की दावत देंगे जिसमें शाइरुल्लाह अल्लाह के दीन की ताजीम हो, तौहीन हो, तो मैं उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। और कुरैश मक्का को जंगों ने चिकनाचूर करके रख दिया है, मेरा दिल नहीं चाहता मैं इनसे लड़ूं, इनसे टकराऊं, लेकिन अगर वो बाज ना आए तो मैं उनके खिलाफ फिर जिहाद करूंगा। उस वक्त तक लड़ते रहेंगे, या तो दीन गालिब हो जाएगा या हम सब जाम शहादत नोश कर लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को अपने दिल की बात बता दी। दुश्मन भी बड़ा चौकन्ना है, बड़ा बेदार है, वो भी सोए हुए नहीं है। उनके इंटेलिजेंस के नुमाइंदे, उन्होंने अपने खुफिया जाल बिछाया हुआ था और खबर रसानी के लिए एक अजीब सादा सा तरीका उन्होंने इजाद किया था। जिन रास्तों से हुजूर ने गुजरना था उसके आस पास के पहाड़ों पर, मक्का तक हर पहाड़ पर उन्होंने मुख्तलिफ फासलों से कुछ लोग बिठाए थे। और जब हुजूर किसी जगह पड़ाव डालते तो उनके लोग नजर रखते ये कहां जा रहे हैं, इनके इरादा क्या है, इन्होंने मशवरा क्या किया है। फिर एक पहाड़ वाला दूसरे पहाड़ वाले को आवाज देता कि इनका इरादा यह है, दूसरा पहाड़ वाला तीसरे पहाड़ वाले को, तीसरे वाला चौथे को, यहां तक कि वो खबर मक्का में मुशरिकीन के सरदारों के पास पहुंच जाती। इसलिए वो भी चौकन्ना थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चौकन्ना थे। ये रवाना हो गए, पीर का दिन था, ज़िकादा की 1 तारीख थी जब ये मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे। रास्ते में बुसर बिन सुफियान ने बता दिया कि उनका इरादा जंग का है, और यहां तक बता दिया कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अभी तक उन्होंने इस्लाम नहीं लाया था, फरमाया 200 आदमियों का दस्ता लेकर वो आगे बढ़ चुके हैं और आपका रास्ता उन्होंने रोक लिया है और आपके रास्ते में खड़े हैं, अगर वहीं से जाएंगे तो आपका मुकाबला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम गमीम, जहां पे खालिद बिन वलीद ने स्टे किया था, डेरा डाला था, अपनी लश्कर को बिठाया था 200 आदमियों को, हजूर वहां से पहुंचने से पहले हजूर ने रास्ता बदल दिया। क्या किया? रास्ता बदल दिया। हजूर टकराना नहीं चाहते थे, जंग नहीं करना चाहते थे, आप सिर्फ उम्रे के लिए निकले थे। उनसे कनी कतरा कर
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रास्ते से होकर मक्का मुकर्रमा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में एक जगह आई जहां से मक्का मुकर्रमा का रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी के मुहार को यूं मोड़ा कि ये ऊंटनी इस मक्का के रास्ते पे जाए। ऊंटनी बैठ गई। जिस ऊंटनी पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे उसका नाम कस्वा है। कस्वा नामी ऊंटनी पे हजूर सवार थे। तो जब वो बैठ गई, सहाबा किराम ने कहा खलातिल कस्वा, कस्वा ऊंटनी अड़ गई है, ये अड़ गई है। हजूर पाक ने फरमाया मेरे सहाबा, कस्वा अड़ी नहीं है, ये बैठी नहीं है, इससे उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, इसे उस अल्लाह ने रोक दिया है जिसने अब्राहा के लश्कर को बैतुल्लाह पर हमला करने से रोका था। इसलिए ये ऊंटनी आगे नहीं जा रही, बैठी हुई उठती नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत भरी आवाज में कस्वा को आवाज दी। ये जानवर आवाज समझते हैं, अपने मालिक की पुकार को समझते हैं। फरमाया कस्वा उठ। कस्वा झूम के उठी। रसूलुल्लाह समझ गए ये मेरी फरमाबरदार है, लेकिन इस रास्ते की तरफ कदम नहीं बढ़ा रही, इसलिए कि अल्लाह की मर्जी नहीं है, अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है। हजूर ने इसको मोड़ा दूसरी तरफ। चुनांचे कस्वा चलने लगी। हजूर और आपके सहाबा किराम दूसरी समत की तरफ रवाना हो गए। चलते 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 हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे, जहां पे सुलह हुदैबिया हुआ है। हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। सहाबा किराम गर्मी की शिद्दत की वजह से उन्हें प्यास लगी हुई थी। प्यास से उनका बुरा हाल था, पानी कम था, थोड़ा सा पानी था वो पी लिया। वहां पे कुआं था, कुएं के अंदर भी पानी बहुत कम। 1400-1500 आदमी, फिर 70 ऊंट कुर्बानी के जानवर, इन सब के लिए तो कसीर मिकदार में पानी चाहिए। थोड़ा सा पानी था। साहब है किराम आगे, अल्लाह के नबी सफर की थकान की वजह से हमें प्यास भी लगी है, गर्मी की शिद्दत है और पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बहुत कसीर तादाद में मौजज़े दिए थे। इतने मौजज़े मेरे और आपके महबूब पैगंबर को अल्लाह ने दिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया के मौजज़े एक तरफ, आमना के लाल के मौजज़े उनसे ज्यादा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहां पे है वो गड़ा, वो कुआं कहां है जिसमें पानी है? साहबा ने बता दिया ये कुआं है, ये गड़ा है और इतना सा पानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकश से तीर निकाला। तीर निकालने के बाद फरमाया मेरे इस तीर को इस गड़े में, इस कुएं में उतर कर नीचे गाड़ दो। गाड़ दिया गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे पानी निकालो। थोड़ा सा पानी निकाला गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुल्लू में पानी लिया, अपने मुबारक दहन में लिया, मुंह मुबारक में लिया कुल्ली की, फिर उसके अंदर वो पानी नीचे डाल दिया। सहाबा किराम फरमाते हैं थोड़ा सा पानी था, हजूर ने चुल्ली में लिया और कुल्ली की, कुल्ली करने की देर थी। वो पानी जब उस पानी में जाके मिक्स हुआ, पानी उबलने लगा, यूं निकलने लगा जैसे चश्मा जारी हो गया है। फरमाया 1400-1500 सहाबा किराम ने, तमाम जानवरों ने पानी पी लिया। पानी मजीद बाकी भी है, मीठा भी है शहद की तरह और नहर की तरह जारी हो गया। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, सब पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा हुदैबिया के मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर के हाथ से सादर किया। अब हजूर हुदैबिया के मकाम पर हैं। खालिद बिन वलीद 200 आदमियों का लश्कर लेकर मकाम गमीम में खड़े हैं और हजूर का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हजूर ने उसके पास से होकर दूसरा रास्ता बदल दिया है। अब ये वो जगह है जहां पे हजूर ने पड़ाव डाला है। यहां पे एक आदमी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आता है, जिसका नाम बुदैल बिन बरका है। बुदैल बिन बरका ये कबीला बनु खुज़ा का आदमी था। इनका खानदान और हजूर के खानदान का आपस में दोस्ती का मुआहिदा था।
کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ غمی اور خوشی میں شریک ہوں گے۔ یہ آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے محمد آپ کہاں کا ارادہ ہے جانے کا؟ حضور نے فرمایا دیکھو یہ اونٹ ہے ہمارے پاس قربانی کے، اور ہم نے قربانی کی علامت بھی لگائی ہے، اسے شعار کہتے ہیں فقہ میں۔ آپ دیکھ رہے ہو، دیکھو کلادے لٹکائے ہوئے ہیں، یہ علامت ہے کہ قربانی کے جانور ہیں۔ اور ہمارے پاس ہر آدمی کے پاس ایک تلوار ہے، نیام میں ہے۔ اگر ہم جنگ کے لیے آئے ہوتے ہمارے پاس اسلحہ ہوتا، اور کیونکہ جنگ میں ایک تلوار سے جنگ نہیں لڑی جاتی، ہمارے پاس زرہ ہوتی، خود ہوتے، نیزے ہوتے، ہمارے پاس جو ہے نا یہ چیزیں نہیں ہیں، صرف ایک ایک تلوار، وہ بھی نیام کے اندر ہے۔ تو بدیل کہنے لگا اے محمد یہ مکہ کے مشرکوں نے مشورہ کیا ہے، میں آپ کو اندر کی بات بتا دیتا ہوں، وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے کسی صورت میں بھی۔ اور ان کے 200 آدمی مقام غمیم میں خالد بن ولید کے ساتھ آ کر وہ بیٹھ گئے ہیں۔ اور اگلی بات بھی بتاؤں، کہا ان کے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنیاں بھی ہیں، جنگ میں دودھ والی اونٹنیوں کو نہیں لے کر جایا جاتا۔ جب دودھ والی اونٹنیاں لے کر گئے، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ لمبے عرصے تک لڑائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میدان جنگ میں غذا کی بھی ضرورت ہوگی، تو دودھ پیئیں گے اور لڑیں گے، یہ ارادے ان کے خطرناک ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل سے کہا بدیل دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، اگر یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں، صلح کر لیں، ہمیں اور عرب کو چھوڑ لیں، بقیہ عرب کو، اگر میں غالب آ گیا، میرا دین غالب آ گیا، تو پھر ان کی مرضی دین میں آئے یا نہ آئے، اس وقت تک ان کو آرام کرنے کا موقع مل جائے گا، پھر لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں۔ اگر مجھے شکست ہو گئی اور عرب کو فتح مل گئی تو ان کی دلی ارمان پورا ہو جائے گا، ان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ فرمایا بدیل لیکن یاد رکھ اللہ کا دین غالب رہے گا، اللہ کے دین کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ بدیل نے کہا چلو میں جا کے یہ بات بتاتا ہوں ان کو۔ بدیل گئے مکہ کے مشرک کے پاس کہ دیکھو محمد شریف آدمی ہے، لڑنے کے لیے آیا نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ صادق کا سچا ہے، جھوٹ بولتا نہیں ہے، وہ امین بھی ہے، امانت دار آدمی ہے، اس کا ارادہ عمرے کا ہے، چھوڑ دو۔ تو چنانچہ جو شریف لوگ تھے ان میں جو سمجھدار سے انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جو بیوقوف اور احمق تھے وہ کہنے لگے اس کو کہ دیکھو ہم اگر اس کو اجازت دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے محمد نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جب ان کے ہاں چل گئی تو ایک اور صاحب وہاں بیٹھے تھے جس کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ عروہ کھڑے ہوئے کہنے لگے دیکھو او لوگو، میں تم میں سے سب سے جان دیدہ بھی ہوں، سن رسیدہ بھی ہوں، میری عمر سب سے زیادہ ہے، میں تم میں سے کسی کے باپ کی عمر کا ہوں اور کسی کے دادا کی عمر کا ہوں، میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ ہوں، تم میرے لیے اولاد کی طرح ہو، میرے بیٹوں اور پوتوں کی عمر کے ہو۔ سب نے کہا یہی بات ہے، آپ ہمارے لیے احتراماً ہمارے والد کے درجے کے ہیں۔ فرمایا سنو پھر میں جا رہا ہوں اور صحیح صورتحال دیکھ کر واپس آ کر آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود وہاں سے اٹھے، حدیبیہ کے مقام پر آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا محمد آپ کس لیے آئے ہو؟ حضور نے وہی والی بات رکھی جو بدیل کے سامنے رکھی تھی کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، یہ دیکھو ہمارے پاس ایک ایک تلوار نیام میں اور باقی قربانی کے جانور ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، لیکن یاد رکھو ان کو بتا دو اگر وہ ہمیں مذاکرات کے لیے دعوت دیں گے تو ہم ان کی دعوت کو قبول کریں گے، اور کہا اگر مذاکرات نہیں کریں گے، فرمایا پھر دو باتیں ہیں، یہی بھی ہو سکتا ہے ہم غالب آ جائیں اور ہمارے ہاتھوں سے وہ جہنم واصل ہو جائیں اور ہمارا بھی نقصان ہو جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کا دین غالب رہے گا۔ عروہ بن مسعود نے جب یہ جملے سنے، توجہ کیجئے بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں،
उरवा बिन मसूद ने जब ये जुमले सुने, कहने लगे, मोहम्मद, अगर आप अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों को मारेंगे, इससे बड़े खसारे की बात क्या है। और याद रखो मोहम्मद, ये आपके साथ जो लोग हैं, इनकी मिसाल गर्द गुबार की तरह है। अगर मक्का के मुशरिकों ने हमला कर दिया, ये गर्द गुबार की तरह उड़ जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक पास खड़े थे, ये जुमला सुना। अबू बकर सिद्दीक जैसे शरीफ आदमी से, रहमदिल आदमी से, बुर्दबार आदमी से रहा न गया कि हमें बेवफा कह रहा है, ये मोहम्मद के सहाबा को बुज़दिल कह रहा है, ये मोहम्मद के सहाबा को जान फिदा करने वाला नहीं समझता। हजरत अबू बकर ने उरवा बिन मसूद को एक गाली दी और कहा, बदबख्त, हम मोहम्मद मुस्तफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उरवा कहने लगे, मोहम्मद ये कौन है? फरमाया, ये अबू बकर है। फरमाया, मैं इसकी गाली का जवाब दे सकता हूं? नहीं देता, इसका मेरे ऊपर एक एहसान है। अब ये मंजर है बड़ा अजीब। उरवा बिन मसूद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर रहे हैं। बातें करने के दौरान कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक पे ऐसे हाथ फेर दें, ऐसे हाथ फेर रहे हैं। एक साहबी साथ खड़े हैं जिसने चेहरे पर निकाब की हुई है, खोत पहनी हुई है, हाथ में उसकी तलवार है। उसने कहा, ओए उरवा, ये अपने गंदे हाथ को मद्दी करीम के नूरानी चेहरे, आपकी नूरानी दाढ़ी के साथ न मिलाओ। अगर अभी इसके बाद तूने हाथ उठाया, तेरे हाथ को मैं काट के रख दूंगा। ये जुमले सुने, उरवा ने कहा, मोहम्मद ये कौन है? फरमाया, उरवा तू नहीं जानता, ये तेरा भतीजा है, नाम मुगीरा बिन शोबा है। जब ये बात कही, उरवा गुस्से में आ गए, कहने लगे, ओ गद्दार, तू मेरे लिए ये बात कह रहा है? गद्दार क्यों कहा? इसलिए कहा था ना, एक मौके पे मुगीरा बिन शोबा ने किसी आदमी को कत्ल किया, तो उसके चचा उरवा ने उसकी तरफ से दियत तावान दी। फरमाया, तू गद्दार है। उरवा बिन मसूद ने कहा, चचा जरूर है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए चचा तो कैसे, आप जैसे एक चचा क्या, मेरे माँ बाप और सारी दुनिया कुर्बान मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत पे। ये जुमले कहे, उरवा बिन मसूद बैठे हुए हैं। बड़ा अजीब मंजर देखा, सहाबा किराम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपस में मोहब्बत, मवद्दत, इश्क, ताल्लुक की गहराई के वो मंजर देखे। उरवा बिन मसूद फरमाते हैं, मैंने देखा मोहम्मद मुस्तफा के यारों जैसा अपने जो है ना मुर्शिद पे, अपने रहबर पे, अपने रहनुमा पे, अपने नबी पे, अपने लीडर पे जान फिदा करने वाले मैंने मोहम्मद के यारों जैसा कोई नहीं देखा। फरमाया, मैंने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बलगम फेंकते हैं, कभी थूकते हैं। हजूर बलगम नीचे फेंकते हैं, थूकते हैं, आपका बलगम, आपकी थूक, आपका लुआब मुबारक जमीन पे गिरने सहाबा नहीं देते, उठा के अपने चेहरों के साथ मल लेते हैं। फरमाया, मैंने देखा हजूर वुजू कर रहे हैं, वुजू के लिए पानी लिया, एक साहिब पानी डाल रहे हैं, दूसरे साहिब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर से जो पानी वुजू का गिर रहा है, उसे अपने नीचे लब पे से बिछाए हुए हैं, उनमें भर रहा है। कोई पी रहा है, कोई सादत के लिए अपने जिस्म पे मल रहा है। फरमाया, मैंने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिजामत कर रहे हैं। हिजामत के दौरान आपके बाल मुबारक सहाबा किराम जमीन पे गिरने नहीं देते, उसे हफ तकलीम की दौलत समझकर, सोने चांदी से ज्यादा कीमती समझकर उस पे झपटते हैं, लड़ते हैं। एक कहता है ये मुझे मिल जाए बाल, दूसरा कहता है ये मुझे मिल जाए। फरमाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की मोहब्बत के हजूर के साथ मैंने ये मंजर देखे। फरमाया, अदब ऐसा, मोहम्मद की मजलिस में बैठे हुए सहाबा बड़े बाअदब, हजूर की मजलिस में उनकी आवाजें पस्त हैं। अदब की वजह से अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सहाबा किराम 1400-1500 सहाबा किराम अदबन हजूर जब बात फरमाते हैं सबकी निगाहें नीची हैं। हजूर की आंखों में आंखें डालकर
शर्म के मारे हजूर के चेहरे को नहीं देख सकते हैं। ये मंजर देखा, बड़ा मुतासिर हुआ उर्वा, वापस गया और मक्का के मुशरिकों से कहा, देखो मैंने केसरी रूम का दरबार भी देखा है, मैंने किसरा के दरबार भी देखे हैं, मैंने बड़े बड़े दरबारों में जाकर सफारत की है, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार जैसा दरबार नहीं देखा, मोहम्मद के यारों जैसा वफादार नहीं देखा। और याद रखो, फरमाया मोहम्मद के गुलाम, मोहम्मद के सहाबा ऐसे हैं, हजूर का खून जहां पे गिरेगा वो तो दूर की बात, जहां पे मोहम्मद का पसीना गिरेगा वहां पे हजूर के सहाबा अपना खून गिराने के लिए तैयार हैं। इसी याद रखो, तुम्हारी खैरहाई इसी में है। मोहम्मद मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तुम सुलह कर लो, इसी में तुम्हारी खैर है। उन्होंने आपस में खुसर पुसर की कि ये जो बूढ़ा है ये भी मोहम्मद की बातों में आ गया है, उसके जादू में फंस गया है। उर्वा कहने लगे, देखो अगर नहीं मानोगे मैं अपना खानदान तुमसे अलग कर देता हूं, मैं तुम्हारी गलत बातों में तुम्हारे साथ नहीं। उर्वा बिन मसूद ने ये बात कह दी। हजूर हुदैबिया के मकाम में है, परेशान है कि क्या किया जाए। हमने हराम बांधा है, उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, लड़ना हम नहीं चाहते, दुश्मन छोड़ता नहीं है, अब क्या किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा बुलाया। वशाविरहुम फिल अम्र, हजूर से खिताब है, आप इन सहाबा किराम से मशवरा लिया करें। मशवरा हजूर की सुन्नत है। पूरी कायनात के सारे अक्लमंद एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अक्लमंद कोई नहीं हो सकता, उसके बावजूद हुजूर मशवरा कर रहे हैं, उम्मत के लिए सुन्नत बता रहे हैं, मशवरा कर लिया करो। हजूर ने मशवरा किया, सहाबा क्या किया जाए, मुख्तलिफ राय आई। किसी की राय में ये भी आया, उमर को भेज दो, उमर जाके इनसे बात कर लेगा कि हम लड़ने नहीं आए। उमर ने ये बात सुनी, कहा अल्लाह के नबी आपको तो इल्म है ना, इन काफरों की आंखों में मैं खटकता हूं, ये मुझे कब बर्दाश्त करेंगे। मक्का की धरती पे मेरे कदम रखने की देर होगी। महीना ज़िकादा का है, अशहर हुरम में से, इस महीने में लड़ाई मना है, लेकिन ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये ना हरम को देखेंगे ना मुहतरम महीने को देखेंगे, ये मेरी जान ले लेंगे। इसलिए उस्मान शरीफ आदमी है, उस्मान को भेजो, उस्मान का खानदान भी वहां है, उस्मान को भेजना चाहिए। सब ने तायीद की, उमर ठीक कह रहा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजूर ने सफीर बनाया, अपना कासिद बनाया, अपना नुमाइंदा बनाया। फरमाया, ए उस्मान तेरी दो ड्यूटियां हैं, दो जिम्मेदारियां हैं, जाओ मक्का के मुशरिकों से कह दो हम लड़ने नहीं आए, उम्रे के लिए आए, हमें उम्रे की इजाजत दो। और दूसरी बात फरमाया कि मक्के में जो कमजोर मुसलमान पीछे रह गए, जो बेचारे हिजरत नहीं कर सकते, उन्हें खुशखबरी सुना दो, अनकरीब फतह होने वाली है, अनकरीब मक्का फतह होगा, ताकि उनका दिल खुश हो जाए। हजरत उस्मान गनी यहां से गए। अब जाएं तो किसके पास पनाह लेकर जाएं। अरब में यह दस्तूर था कि जान का दुश्मन भी किसी की अमान लेके आ जाता, लोग उससे कुछ नहीं कहते थे। एक साहिब थे जिसका नाम था अबान बिन सईद। हजरत उस्मान अबान बिन सईद की पनाह लेकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और उसी की सवारी और घोड़े पर गए। मक्का के मुशरिकों के साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा हम ये बात नहीं मानते, उस्मान अगर आप तवाफ करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, सफा मरवा के दरमियान सही करना चाहते हैं, आप जमजम के जाम पीना चाहते हैं, तेरे लिए खुली ऑफर है, तू कर सकता है। हजूर के सच्चे आशिक वफादार साहबी उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर एक उम्रा भी नहीं करूंगा। और फिर उन कमजोर मुसलमानों को खुशखबरी दे दी। फरमाया अनकरीब मक्का फतह होने वाला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके सहाबा किराम तुम्हारे दरमियान होंगे, तुम सब्र करो, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, इंशाअल्लाह फतह होने वाली है। अब उस्मान गनी गए हुदैबिया और मक्का बैतुल्लाह के माबेन
چند گھنٹوں کا راستہ ہے، اس سے بھی کم ہے، لیکن تاخیر اتنی ہو گئی کہ 3 دن ہو گئے، 3 دن گزر گئے، عثمان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ کسی نے افواہ پھیلا دی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں، کافروں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیغمبر امن و سلامتی تھے، دائی امن تھے، لیکن عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے محمد الرسول اللہ غصے میں آ گئے، جوش میں آ گئے، سب صحابہ کرام کو آقا پاک نے جمع کیا، ایک ببول اور کیکر کے درخت کے نیچے بٹھایا، فرمایا میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو گئے، فرمایا دیکھو عثمان کو دشمن نے مار دیا ہے، جب تک جان میں جان باقی ہے ایک ایک کر کے لڑتے رہو یہاں تک کہ دشمن سے بدلہ لو، پوری دنیا میں اسلام غالب کر دو، ورنہ جام شہادت نوش کر لو۔ اس بات پہ بیعت لینی ہے۔ حضور نے یہ جملہ کہا، اتنے میں ایک صحابی ہیں جس کا نام ابو سنان ہے، وہ آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے بیعت لے لیجئے، فرسٹ پوزیشن یہ مجھے مل جائے، بیعت رضوان والوں میں سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی کا ہونے کا شرف مجھے مل جائے۔ حضور نے فرمایا ابو سنان تجھے پتہ ہے تو کس چیز پر بیعت کر رہا ہے؟ ابو سنان نے کہا اللہ کے نبی جو بات میرے دل میں ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ کس چیز کی بیعت کر رہا ہے؟ بیعت بے سے ہے، عربی میں بے کا معنی بیچنا، اپنی جان جنت کے عوض میں آپ نے بیچنی ہے۔ ابو سنان کہنے لگے اللہ کے نبی میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اس وقت تک لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ دین غالب آ جائے یا میں شہید ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا ابو سنان ہاتھ بڑھا۔ ابو سنان وہ واحد صحابی ہیں، وہ خوش نصیب صحابی ہیں جسے بیعت رضوان کرنے والوں میں سے پہلے بیعت کرنے کا اعزاز ملا۔ ابو سنان نے ہاتھ ڈالا، حضور کے ہاتھ میں بیعت کی، 1300 یا 1400 یا 1500 علی اختلاف، علماء کے اقوال میں جو اختلاف ہے اس کے مطابق، بقیہ صحابہ لپکے۔ یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا، ایک صحابی ایسا مجنون ہے، بیعت کرنے کے لیے اس نے عجیب کام کیا، وہ شروع میں بھی اس نے بیعت کی، پھر اس سے رہا نہ گیا، شوق، جذبہ، جنون، عجیب چیز ہے، درمیان میں پھر آ گئے۔ حضور نے فرمایا اوے تو نے بیعت کر لی ہے؟ فرمایا میں پھر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور بیعت لے رہے ہیں، وہ صحابی پھر تیسری مرتبہ کے آخر میں اس نے پھر بیعت کی۔ اس صحابی کا نام سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے بیعت رضوان کے موقع پر 3 مرتبہ بیعت کی۔ جب سب صحابہ کرام نے بیعت کر لی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو یوں نیچے کیا، اپنے بائیں ہاتھ کو اس کے اوپر یوں رکھا، فرمایا یہ دایاں ہاتھ مجھ محمد کا ہے، یہ بایاں ہاتھ عثمان کا ہے، یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں تاکہ عثمان کو بھی بیعت رضوان کا ثواب، اجر و فضیلت مل جائے۔ حضرت عثمان کہا کرتے تھے، سر فار سے بلند کر کے کہا کرتے تھے، فرمایا میرا یہ اعزاز ہے، یہ میری شان ہے، یہ مرتبہ اللہ نے مجھے دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے، اللہ کے محبوب نے، اللہ کے حبیب نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ حضور نے بیعت لی، اتنے میں جبرائیل امین دوڑ کے آ گئے، او میرے نبی یہ آپ کے ہاتھ پہ 1400 صحابہ، 1500 صحابہ، 1300 صحابہ جو بیعت کر رہے ہیں، آج میں اللہ ان سے یوں راضی ہو گیا، میں اعلان کر رہا ہوں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا، کس سے؟ فرمائے مومنین سے۔ کس سے؟ مومنین سے۔ رب کا قرآن بیعت رضوان کرنے والوں ابو بکر کو، عمر کو، علی کو، 1400-1500 صحابہ کرام کو اللہ مومن کہہ رہا ہے۔ فرمایا میں ان مومنوں سے
راضی ہو گیا۔ اس یباہیون کا، اے میرے نبی جب یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہاں پہ کر رہے تھے؟ مکے میں، مدینے میں، کوٹھی میں، بنگلے میں؟ نہیں، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں اللہ ان کے دلوں کے اخلاص کو، تیرے ساتھ محبت کو، تیرے اوپر جان نچھاور کرنے کو، اللہ کے ساتھ تعلق کو، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں اللہ ان کے دلوں کے اخلاص کو، ان کے دلوں کی للہیت کو، ان کے دلوں کے عشق کو، ان کے دلوں میں جو وفا پڑی اس کو جان رہا ہوں۔ یہ آیت غور سے سمجھیے، یہ آیت صحابہ کرام کو، بیت رضوان والوں کو، ابو بکر کو مومن کہہ رہی ہے، ابو بکر کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان کر رہی ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ابو بکر کے دل کے ایمان، اخلاص، حضور کے ساتھ وفا کی اعلان کر رہی ہے۔ عمر کے لیے بھی اعلان ہے۔ 1400-1500 صحابہ کرام کو اللہ اس آیت میں مومن کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی، یہ کہہ رہا ہے ان کے دل میں ایمان ہے، یہ کہہ رہا ہے ان کے دل میں محبت ہے، یہ کہہ رہا ہے ان کے دل میں خلوص ہے، یہ کہہ رہا ہے اس کے دل میں خشیت ہے۔ آج کا بے ایمان، آج کا کالا کافر، صحابہ کرام کا گستاخ، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، صحابہ کرام، بیت رضوان والوں کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے حضور کے جانے کے بعد صرف 5 تن پاک رہ گئے، صرف 5 رہ گئے۔ ابو بکر نے کلمہ چھوڑ دیا، عمر نے کلمہ چھوڑ دیا، عثمان بک گئے، سب نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ بے ایمان، یہ قرآن کا منکر ہے، یہ آیت کا منکر ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہوں۔ مسلمانوں، بیت رضوان والوں کے لیے اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا۔ یہ آیت اتر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے، صحابہ کرام خوش ہیں۔ اتنے میں عثمان غنی آ گئے، عثمان غنی آ گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا یار کہہ دیتے ہیں، اپنے درجے والے ایک دوسرے کو سنا دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے، ہم صحابہ کرام کو یہ باتیں کہتے ہیں، ہم عمر ہیں، یار ہے۔ کسی لنگوٹیا یار نے کہا عثمان وہ تیرے تو مزے ہیں، تو نے تو طواف بھی کیا ہوگا، تو نے تو زمزم کے جام بھر کے پیے ہوں گے۔ عثمان نے کہا وہ میرے یار، وہ میرے یار، اللہ کی قسم حضور کے بغیر مجھے آفر کی گئی تھی عمروں کی، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کی، مجھے سجدے کرنے کی، حضور کے بغیر میں نے ایک عمرہ بھی نہیں کیا۔ تیری غلط فہمی ہے، غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر یہ منظر ہے، ادھر کافروں کی کابینہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ادھر سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام چلا گیا تھا، اگر یہ نہیں مانیں گے، ٹکرائیں گے تو پھر ہم بھی لڑیں گے اس وقت تک، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ کافر بزدل ہوتا ہے، مشرک بزدل ہوتا ہے، بے ایمان، اس کے دل میں جو ہے نا جرأت و بہادری نہیں ہوتی، ڈر گئے، کہنے لگے پھر یوں کرتے ہیں، کسی کو بھیج لیتے ہیں نا حضور کے ساتھ جا کر مذاکرات کر لے۔ ایک آدمی تھے جس کا نام سہیل بن عمر تھا، فرمایا سہیل جاؤ ہماری طرف سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفر، مذاکرات، معاہدہ، اتحاد، اتفاق کی اس آفر کو قبول کر لیتے ہیں۔ سہیل بن عمر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جرمٹ میں یوں تشریف فرما ہے جیسے چودھویں کا چاند ستاروں کی جرمٹ میں ہوتا ہے۔ آیا، منظر دیکھا، عجیب الرعب اس کے دل پہ پڑ گیا، کہنے لگا محمد آپ آئے ہو عمرے کے لیے تو معاہدہ نہ کریں، مذاکرات کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تو پیغمبر امن و سلامتی ہوں، میں تو امن کا پیغمبر ہوں، داعی امن ہوں، ہاں اگر کوئی اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو پھر میں نبی الملحمہ بھی ہوں، میں پھر جہاد کرنے والا نبی بھی ہوں۔ یہ بات کہہ دی، اس نے کہا صلح کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ، علی کو بلایا گیا،
فرمایا علی لکھو، معاہدے کو لکھنا ہے، اسٹامپ پیپر پہ لکھنا ہے۔ سب سے شروع میں لکھا علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر فوراً اسی وقت اس نے کہا ہم رحمان الرحیم کو نہیں جانتے، سیدھا سیدھا لکھو جیسے ہم لکھا کرتے تھے، بسمک اللہم بسمک اللہم۔ حضور نے فرمایا علی مٹا دو، آگے لکھا ہوا تھا، فرمایا علی یوں لکھو، ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل بن عمر۔ یہ وہ تحریر ہے، یہ وہ اسٹامپ پیپر ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر نے اتفاق کیا ہے۔ سہیل بن عمر کہنے لگا محمد یہ جو رسول اللہ کا لفظ ہے سارا جھگڑا اسی کی وجہ سے ہے، اس کو کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھو، نہیں تو ہم صلح نہیں کرتے، معاہدہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا علی اس کو کاٹ دو، کراس لگا لو اور لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام لپک گئے، کہنے لگا علی نہیں لکھنا آپ نے یہ۔ علی کہنے لگے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ، یہ رسول اللہ کے الفاظ علی کے ہاتھ سے نہیں کاٹے جا سکتے۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے الامر فوق الادب، حکم آرڈر بڑی چیز ہے، ادب ضابطہ یہ ہے، ایک طرف آرڈر ہے ایک طرف ادب ہے، ادب یہ ہے نہ کاٹو، حکم یہ ہے کاٹ دو۔ جو ہم جیسا عام آدمی ہے ہمارے لیے ضابطہ یہ ہے کہ ہم حکم پہ عمل کریں۔ علی جیسا عاشق صادق جو محبت اور عشق کی انتہاؤں پہ تھا، اس کے لیے ضابطہ یوں تھا الادب فوق الامر، ادب حکم سے بڑی چیز ہے۔ فرمایا ادب یہ ہے میں کیسے کاٹ دوں، فرمایا نہیں کاٹا جا سکتا۔ حضور مسکرا گئے کہ علی کی محبت اس سے روک رہی ہے، علی پھٹ رہا ہے کیسے کاٹ لوں، علی جیسا جنونی آدمی ہو اس سے یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اتنا تو کرو، او علی میں تو امی ہوں، النبی الامی، حضور کا ٹائٹل لقب نبی امی، پڑھا لکھا ہوا نہیں تھے حضور۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ یہ کہاں پہ یہ لفظ ہے کہ میں اس کو مٹا دوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ حضرت نبی کریم نے اپنے ہاتھ مبارک سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے اور لکھ دیا محمد بن عبداللہ۔ سوال ہو سکتا ہے حضور تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حضور تو نبی امی تھے، آپ نے لکھ لیا تو آپ امی نہ رہے، آپ امی نہ رہے۔ جواب اس کا یہ ہے ان پڑھ آدمی بھی اپنا نام جو بالکل اسکول کو گیا نہ ہو، اپنا نام تو وہ بھی لکھ لیتے، کسی چیز کو دیکھتے دیکھتے آدمی اس کو لکھ لیتا ہے۔ لہذا ایک آدھ جو حضور نے ایک آدھ مرتبہ اپنے نام محمد بن عبداللہ لکھا، اس سے حضور کے امی ہونے پر کوئی حرف نہیں پڑتا، حضور نے یہ لکھ لیا۔ فرمایا علی آگے تو لکھو نا، آگے کیا لکھا تھا؟ چند معاہدات تھے، چند شرائط پہ صلح تھی۔ پہلی شرط فرمایا اس سال آپ لوگ واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ مشرکین نے کیوں روکا؟ اس لیے روکا اس سال نہ جائے نا، اس سال واپس، کہ اس سال عمرہ کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، دنیا والے کہیں گے غالب یہ مغلوب ہو گئے، انہوں نے شکست کھا لی ہے، اور کہا اس سال واپس جائیں تاکہ حضور کی طرف سے ممکنہ حملے سے بچاؤ ہو سکے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا، پہلی شرط یہ لگائی۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ بندی ہے، جنگ نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ بات بھی ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے کہا تیسری شرط یہ ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر یہاں پہ رہنا چاہتا ہے تو آپ اسے نہیں روکیں گے، اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ یہ شرط مسلمانوں کے خلاف تھی۔ قریش چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیں۔ یہ صحابہ جو اپنے مکہ کو اپنی جو ہے نا وہ جگہ جہاں وہ پیدا ہوئے اس کی محبت میں آ کر یہ حضور کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ حضور جانتے تھے میرے صحابہ میری محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنی ماں باپ کو جب قربان کر سکتے ہیں تو اپنی ماں دھرتی کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ فرمایا پھر چوتھی شرط یہ ہے آپ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ ڈر تھا کہ آئیں گے کہیں ہمارے اوپر قبضہ نہ کر لیں،
فرمایا 3 دن رہیں گے، چوتھے دن نہیں چھوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا قبول ہے۔ فرمایا 3 دن کے بعد جب آپ 3 دن رہیں گے ہتھیار نہیں لائیں گے، ایک تلوار نیام میں، ڈر تھا، ڈرپوک تھے کہیں حملہ نہ کر دے، 3 دن میں بھی کام ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ فرمایا ایک شرط ہماری یہ بھی ہے، اگر آپ جائیں گے واپس یہاں سے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں جو لوگ ہم نے گرفتار کیا آپ کے، وہ بھاگ کر آپ کے پاس جا سکتے ہیں، یا ہمارے بچوں میں کوئی مسلمان ہو کہ آپ کے پاس جا سکتا ہے، شرط یہ ہے جو بھاگ کے جائے گا مکہ سے واپس کرو گے، جو آپ کا آدمی بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ شرط کتنی کڑی ہے، کتنی سخت ہے۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں، حضرت عمر سے رہا نہ گیا، اللہ کے نبی کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ فرمایا میں نبی برحق ہوں۔ فرمایا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ فرمایا کیا یہ باطل پہ نہیں ہے؟ فرمایا باطل پہ ہیں۔ فرمایا پھر اتنی گری ہوئی صلح کیسے کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، تمہیں یہ شرطیں اپنی خلاف نظر آ رہی ہیں، یہ کل ان کافروں کے لیے ان کے پاؤں کی زنجیریں بن جائیں گی۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول ہے، صلح ہو گئی۔ فرمایا اپنی طرف سے گواہوں کے دستخط لو۔ حضور نے کہا ابو بکر کدھر ہے، عمر کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ صحابہ کرام کو بلایا، ابو بکر، عمر، علی اور بھی وہ سارے صحابہ۔ فرمایا دستخط کرو۔ سہیل نے بھی اپنی طرف سے آدمی بلائے، دستخط کیے، صلح مکمل ہو گئی۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اتنی گری ہوئی شرح صلح، ہمارے خلاف ساری شرائط، یہ صلح ابھی کی جا رہی ہے، ابھی لکھا جا رہا ہے۔ اتنے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، آخری بات بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے جس کا نام ابو جندل ہے، سہیل بن عمر جو آیا ہے نا مذاکرات کے لیے، اس کا بیٹا ہے، یہ مسلمان ہوا تھا، اس کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اس نے اپنے آپ کو کسی طرح زندان سے چھڑا دیا اور گھسیٹتے گھسیٹتے اپنے آپ کو زخموں سے لہولہان آگے حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ سہیل نے کہا حضور ابھی معاہدہ ہوا ہے، یہ آ گیا نا، اب واپس کرو۔ صحابہ کے نام فرماتے ابو جندل نے اپنی قمیض کو اٹھایا، ان بدبختوں نے اتنا مارا تھا، خون بہ رہا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ مجھے واپس بھیجیں گے، یہ مجھے مار دیں گے، ہمارا نبی معاہدے کی پاسداری کرنے والا نبی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس میں وعدے کی پاسداری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ فرمایا او ابو جندل صبر کرو، میں نے وعدہ کر لیا ہے، معاہدے کی پاسداری کرنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ عمر سے رہا نہ گیا، فرمایا اللہ کے نبی یہ ظالم، اسے مار دیں گے۔ فرمایا عمر حکم یہ ہے بھیج دو، انشاءاللہ اسی میں خیر ہے، ماننے میں خیر ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو، تمہارے لیے اس میں خیر ہو۔ بھیج دیا۔ سہیل اس کو لے کر گئے، صحابہ کرام رو رہے ہیں، چھپ چھپ کے رو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا احرام کھول دو، اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دو، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ حضور پریشان گھر میں گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سفر میں ساتھ ہیں، انہیں چہرے کو پڑھ لیا، شوہر کے چہرے کو پڑھ لیا۔ فرمایا اللہ کی نبی کیوں پریشان؟ فرمایا یوں کیا معاہدہ صحابہ غم کی وجہ سے نے ڈالیں، کوئی جو ہے نا احرام نہیں کھول رہا۔ فرمایا یوں کرو اللہ کے نبی، آپ کو طریقہ میں بتاتی ہوں، آپ جائیں سب سے پہلے اپنا احرام کھولیں، سب سے پہلے اپنا سر ٹنڈ کر دیں، سب سے پہلے اپنی قربانی کر دیں، تجھے دیکھتے ہی دیکھتے سارے غلام خود اٹھ کھڑے ہوں گے، کر کے دکھاؤ، فرمان پہ نہیں چلتے، عمل سے دکھا دو۔ حضور نے یہ کیا، سب کے سب اٹھے، سب نے قربانی بھی کی، حلق کی کر دیے، واپس آ رہے ہیں، راستے میں ہے 20 دن حدیبیہ میں گزارے، راستے میں پہنچ گئے، یہ آیتیں آ گئی سورہ فتح 26 پارے کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دے دی۔ آیت آ گئی، عمر سے رہا نہ گیا، پھر کھڑے ہوئے، او اللہ کے نبی یہ کون سی فتح ہے؟ اہذا فتح، کیا یہ فتح ہے جس میں ہم اتنے ذلیل ہو گئے؟ حضور نے فرمایا عمر یہی فتح ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں یہی فتح ہے۔ عمر سے پھر رہا نہ گیا، گئے ابو بکر کے پاس، اے ابو بکر یہ حضور کہہ رہے ہیں فتح ہے، یہ تو ہماری بے عزتی ہو گئی،
ذلیل ہو گئے، اور کہا جا رہا ہے فتح ہے۔ ابو بکر نے وہی جواب دیا جو محمد مصطفیٰ کا تھا، فرمایا یہ فتح ہے، جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ فتح ہے۔ عمر خاموش ہو گئے، آگے گئے۔ واپسی ہے میں صلح حدیبیہ کی واپسی، راستے میں صحابہ کو بھوک لگی، 20 دن ہو گئے۔ فرمایا کسی کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ لاؤ، سب نے لائے۔ فرمایا چادروں کو بچھاؤ، چادروں میں ڈال دیا گیا کھانا، تھوڑا 1400-1500 افراد، جو کھانا 5-6 آدمیوں کا، 1400-1500 کے آدمی کیسے کھائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاتھ مت بڑھاؤ جب تک میں نہ کہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا میرے صحابہ اللہ کے نام سے شروع کر دو۔ صحابہ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ میں یہ دوسرا معجزہ حضور کا صادر ہو رہا ہے۔ 1400-1500 صحابہ کرام نے وہ کھانا تناول کر دیا، متفرق اشیاء کو کھا لیا۔ فرمایا سب نے کھا لیا، کھانے کا ڈھیر پھر بھی ایسا بچا ہوا تھا، ہم نے وہ بچا ہوا کھانا ساتھ لے کر آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ یہ صلح حدیبیہ تھا جو سن 6 ہجری میں ہوا۔ اس صلح حدیبیہ کے کیا اثرات مرتب ہوئے، کیا نتائج نکلے مسلمانوں، انشاءاللہ اس صلح حدیبیہ کے نتائج اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ احباب سے گزارش ہے وقت پہ آئیں، سیرت کے سبق کو آپ سیکھیں بھی، آگے بھی پھیلائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔